اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. صلوات بر محمد وآل محمد. جیسا کہ بزرگوار نے ابھی آپ حضرات سے تعارف کرایا ہے، تو کچھ کہنے کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مجلسیں پڑھنے کے بعد ساری دنیا میں ہم لوگوں کی پہچان بڑی عظیم ہے. ہم نہ قوم سے پہچانے گئے، نہ قبیلے سے پہچانے گئے، نہ کسی تعارف کے ذریعے سے ہماری پہچان کبھی ہوئی. ہمارا دنیا میں ایک ہی تعارف ہے کہ آپ بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں. اور اس ضلع میں بھی بہت مرتبہ آنا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. جلال پور وغیرہ، لور پور، خود آپ کے اکبر پور میں، آپ کے گاؤں میں یہ پہلا اتفاق ہے. اور سماعتوں پہ مجھے آپ کی بھروسہ ہے. سوچ کے میں کچھ اور ہی آیا تھا، لیکن جب یہ یقین دہانی ہو گئی کہ سننے والا مجمع ہے، تو چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ منسوب ہے آل محمد کے ایک عظیم غلام سے، جس کا نام ہے مختار ابن ابو عبیدۃ الثقفی. اور اسی لیے میں نے اس ذات کا انتخاب کیا. آج ہمارا سماج نہ جانے کتنی الجھنوں میں، کتنی زنجیروں میں جکڑا ہے، تو زنجیروں کو توڑنے والی ہمارے پاس ایک عظیم ذات ہے جس کا نام ہے مختار، جس نے بندھنوں کو توڑ دیا، جس نے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے اعلاء کلمت الحق کیا، جو آل محمد کی تائید میں اتنا دیوانہ تھا کہ اس نے اپنا نہیں سوچا، صرف آل محمد کا سوچا. اور یہ بھی بتاتا آپ کو چلوں، انشاءاللہ دوران مجلس آپ کو خود احساس ہو جائے گا، اسی مہینے سے مختار کے قیام کا آغاز ہوتا ہے، 16 ربیع الاول سے. تھوڑا اختلاف ہے 14 یا 16، بہرحال ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق 16 ربیع الاول متحقق روایت ہے کہ 16 سے مختار نے انتقام لیا. اب انتقام لیا ہے تو کس کا انتقام لیا؟ عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف خون حسین کا انتقام لیا. ذرا دیر میرے ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ مجلس سننے آئے ہیں. مجھے احساس ہوگا کہ میں اچھے مجمع میں مجلس پڑھنے آیا ہوں. سورہ مبارکہ زخرف کی آیت ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا اپنے حبیب سے، اور ایک وعدہ ہے، یقین دہانی ہے. پیغمبر سے اللہ خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ، اے میرے پیغمبر
جب ہم آپ کو لے جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ مرو گے یا جب آپ دنیا کو چھوڑ دو گے، نہ. بڑا پیارا سا لفظ اللہ نے استعمال کیا، جب ہم آپ کو لے جائیں گے. اور اسی بات کی طرف جناب سیدہ نے اشارہ فرمایا تھا خطبہ لمہ میں جب دربار میں کھڑی تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بابا مر گیا ہے؟ میرا بابا مرا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ مر جاتا تو اس کا نام لینے والا کبھی مسلمان نہ ہوتا. ایک مل جل کے صلوات بھیجے حضرت محمد. اب بہت توجہ رکھتے گا یہاں سے. فَإِمَّا عزدار بھائی خاص طور سے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے پیغمبر جب ہم آپ کو لے جائیں گے. اور لے جانے کا بھی انداز جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. اللہ نے ملک الموت کو نہیں بھیجا کہ وہ میرے بابا کی روح کو قبض کرے، اللہ نے خود اس عمل کو انجام دیا. میرے بابا کی روح کو لیا، ملائکہ کے غول پہ غول اترے، ایک جلوس کی شکل میں میرے بابا کی روح یہاں سے چلی، ملائے اعلیٰ تک پہنچی. آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے، جلوسوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اما جب پیغمبر دنیا کو چھوڑ کے گئے تو جلوس کی شکل میں گئے، تو محمدی وہی ہوگا. اللہ اکبر. جو جلوسوں میں شرکت کرتا ہوگا. اب آگے آیت ایک جملہ کہا اللہ نے، جملہ سن لیجئے گا انشاءاللہ، یہیں سے میرے موضوع کا آغاز ہوتا ہے. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. آپ آ رہے ہو ہماری طرف، ہم آپ کو لے جائیں گے پیغمبر، مگر آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے گا. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. جس نے تمہیں ستایا ہے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں زندگی میں نے آج تک یہ بیان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں کیا. یہ 4تھی جگہ ہے جہاں پڑھ رہا ہوں، اور اس بھروسے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہ جو علماء کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو خواص بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آیت پہنچے گی یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ہاتھ بلند ہو جائے گا. فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اے پیغمبر جس نے تیرے دل کو دکھایا ہے ہم اس سے انتقام لیں گے. ہم انتقام لیں گے. ہم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انتقام لوں گا، ہم انتقام لیں گے. مولانا تشریف فرمائے پوچھئے عربک گرامر میں جمع کا صیغہ کم سے کم 3 لوگوں پر استعمال ہوتا ہے. اب آپ بتائیے اللہ کہتا ہے ہم انتقام لیں گے، تو جس نے محمد کو ستایا اس سے بھی انتقام لیا جائے گا، جس نے آل محمد کو ستایا اس سے بھی انتقام لیا جائے گا. اور لینے والا کون ہوگا؟ ہم لیں گے. قرآن مجید جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنا میں نے قرآن کی تفسیروں کو پڑھا، تو مجھے قرآن میں انتقام کا لفظ 4 موقعوں پر نظر آیا. ایک جگہ اللہ نے اپنے کو ذو انتقام کہا، میں انتقام لینے والا ہوں. اس کے بعد جہاں قرآن میں یہ لفظ آیا منتقمون منتقمون منتقمون، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے. تو چلیے انتقام اکبر، اگر خون حسین کا معاملہ ہے تو انتقام اکبر لے گا خدا قیامت میں، انتقام کبیر لیں گے مولا ظہور کے بعد. تو یہ جو چھوٹا انتقام ہے یہ کس نے لیا؟ اکبر، کبیر، صغیر. انتقام اکبر اللہ قیامت میں لے گا. انتقام کبیر جب امام ظاہر ہوں گے تب ظالموں سے لیں گے. تو یہ جو چھوٹا انتقام ہے یہ کس نے لیا؟ اگر کوئی نہیں سمجھا سکتا تو جو میں بتا رہا ہوں وہ مانو. ایک انتقام اللہ لے گا، ایک امام زمانہ لیں گے، ایک مختار. 3 انتقام کی بات ہو گئی.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جناب مختار کے حوالے سے مولانا نے مجلس کو منسوب کر دیا. اچھا تھوڑی سی ضرورت یہ بھی ہے، چونکہ عزادار بھائی وغیرہ آپ لوگ جاتے رہتے ہیں ساری دنیا میں، پچھلے 5 یا 7 سال سے ہماری قوم میں ایسا زہر گھول دیا گیا مقدس شخصیات کو لے کر، جس میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ اور ایک ذات جناب مختار کی، یہ آوازیں باقاعدہ آتی رہتی ہیں ان شخصیتوں پر حملوں کی. تو تبھی میرے ذہن میں آیا کہ کم سے کم ان شخصیتوں کو پہلے سمجھایا جائے، تاکہ ان کے دامن پہ جو یہ داغ لگائے جا رہے ہیں تو یہ دامن پر ان کے داغ نہیں ہے، یہ لگانے والے کے دامن کے داغ ہیں. اب میں جملہ کہوں گا اور میں محسوس کروں گا کہ میں آگے کتنی دیر پڑھوں گا اور آپ کتنی دیر سنیں گے. یہ جملہ فیصلہ کن ہے، اگر آپ نے سنبھال لیا میری محنت کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں، جو بلند شخصیت ہوتی ہے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ بلند شخصیتیں طے کرتی ہیں. آپ کا آنا، میرا آنا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں، لیکن جو منصوبہ پروردگار میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی سے لے کر امام حسین تک کا انتقام لینا ہے تو پھر منصوبے میں نبی بھی شامل ہوں گے، منصوبے میں نبی کی بیٹی بھی شامل ہوں گی، منصوبے میں نبی کا داماد بھی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں آپ کو 3 دلیلیں دے رہا ہوں تاکہ مختار کا دامن آپ کو صاف و شفاف محسوس ہو. اگر محسوس ہو جائے تو ہر آدمی بتا دے کہ مختار کا چاہنے والا بیٹھا ہے. علامہ محمد ابن جریر طبری تاریخ طبری میں تحریر فرماتے ہیں، کانا ابو عبیدۃ الثقفی یتنوق فی طلب النساء فذکر له نساء من قومه فمنعه عطاءات فی منامه محمد الرسول اللہ ویقول تزوجا بالدوما الحسنى فلا تسمع فیہا للائم لوما. جناب ابو عبیدۃ الثقفی مختار کے بابا جب یہ جوان ہوئے تو انہیں طلب ہوئی کہ ان کی شادی ہو. اب میرا رشتہ کون کرے گا؟ میرے بزرگ. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جس صدف کو دنیا میں لانے کا انتظام محمد کر رہے ہوں، میں شاید آہستہ سے پڑھ گیا، آپ نے توجہ نہیں کی. اب مزاج یہ ہو چکا کہ ذاکر جب تک چیخے گا نہیں مجمع کو پتہ نہیں چلے گا کہ نقطہ پڑھ دیا گیا. محمد نے، یاد رکھیے، پیغمبر نے اپنی بیٹی تک کا رشتہ نہ کیا. جب لوگ رشتے لے کے آئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میری بیٹی تو ہے مگر معصومہ ہے، تو جس نے اسے معصومہ بنایا وہی معصوم دے گا. تو جس محمد نے فاطمہ کا رشتہ نہ کیا وہ ابو عبیدہ کا رشتہ لے کر، تو کیا مقام ہوگا جناب مختار کا؟ اب آپ محسوس کیجئے گا. جناب ابو عبیدہ فرماتے کہ جب شادی کی عمر ہوئی تو قبیلے میں ذکر کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بزرگ لوگوں نے، خاندان کے بڑے لوگوں نے جناب ابو عبیدہ سے کہا کہ فلاں لڑکی سے شادی کر لیجئے، فلاں بہتر ہے، وہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اچھا میچ ہے، یہ آپ کی شادی ہو جائے. انہوں نے جب ان کے کردار کو پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، منع کر دیا. اب سوئے، میں پوری طاقت سے جملہ پہنچا رہا ہوں اور مجھے دیکھنا یہاں سے لے کے وہاں تک کون کون اس جملے میں میرے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں سویا، رأیت فی المنام عطاءات، میں نے دیکھا کہ میں خواب کے عالم میں ہوں، اللہ کا رسول میرے خواب میں آیا
اور آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تزوجا بالدومۃ الحسنی فلا تسمع لیہا فیہا للہ میں لوما، اے ابو عبیدہ ایسی ویسی سے شادی نہ کرنا، جناب دوما سے شادی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ عیب نکالنے والا اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ عیب نکالنے والے اس کی ذات میں عیب نہیں نکال سکتے۔ اب میں جملہ کہوں، مختار کی طرف انگلی صرف وہ اٹھائے گا کہ جس کی ماں کا کردار پاک صاف نہ ہو، چونکہ جسے پیغمبر نے پاکیزگی کی سند دی ہو۔ خواب سے بیدار ہوئے، اہل قبیلہ سے ذکر کیا تو قبیلے والوں نے کہا جناب دوما بنت وہب بنت معیب، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے عقد فرمایا۔ ایک روایت ایک قدم آگے بڑھی، باپ نے انتخاب کیا ماں کا، پیغمبر نے ماں کا انتخاب کیا، شادی ہو گئی۔ موتی اپنے صدف میں پہنچا، شاید میں اردو زبان کی مجبوریاں بھی جانتا ہوں، اس سے بہتر لفظ میں جناب مختار کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ موتی صدف میں پہنچا، جناب دوما فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ برقع پوش معظمہ آئی ہے۔ اب میں کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ مجمع باقاعدہ جڑ چکا ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ کہتی ہے میں نے دیکھا خواب میں ایک معظمہ برقع پوش تشریف لائی ہے، اور آ کے انہی نے فرمایا ابشری بالبلد اشبہ شیء بالاسد اذ الرجال فی کبد، اے دوما تیرے شکم میں یہ بچہ نہیں ہے، یہ میرا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا شیر ہے، میرا شیر۔ اب میں جملے کہاں سے لاؤں؟ علی اللہ کا شیر، مختار فاطمہ کا شیر۔ جسے فاطمہ نے اپنا شیر کہا ہو تو دو معاملے صاف ہو گئے، ماں کا انتخاب محمد، بچے کو شیر فاطمہ نے کہا۔ دو گواہیاں ہمارے یہاں کافی ہو جاتی ہیں، اور گواہی اگر معصوم کی ہو تو کیا کہنا۔ تو دو معصوموں نے جناب مختار کے لیے یہ اہتمام فرمایا، ماں کا انتخاب رسول نے کیا اور بچے کو اپنا شیر فاطمہ نے کہا۔ میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ مختار کو اپنا شیر فاطمہ نے کہا۔ اب اگر جناب سیدہ کی زندگی پر غور کرو تو دو دعاؤں کے علاوہ آپ کو دعا نہ ملے گی۔ فاطمہ نے یا عزادار کو اپنا کہا یا مختار کو اپنا کہا۔ اللہ، دو شخصیتیں، اللہ صلی اللہ۔ اچھا اب ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلیے صاحب آپ نے پڑھا نبی کا ایک خواب، فاطمہ کا ایک خواب، لیکن کیا علم رجال کے معیار پر جناب مختار کی شخصیت پورا اترتی ہے؟ یقین جانیے کہ اگر ایسا مجمع نہ ہوتا میں اس موضوع کو نہ پڑھتا۔ میرے لیے آسان تھا مولا کائنات کے فضائل پڑھ کے گزر جانا، لیکن میں اس موضوع کو چھوڑ کر اس عظیم مجمع کے حوالے ایک شخصیت کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے
کہ ایک مجلس مکمل تعارف نہیں ہوتی شخصیت کا، کیونکہ جب ذات اتنی بلند ہے تو پھر کم سے کم خمسہ ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ عظمت مختار کیا ہے۔ ایک 5 مجلسیں ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف جو کہنے جا رہا ہوں، علم تاریخ سے لے کر علم رجال تک کو چیلنج کر کے جملہ پہنچا رہا ہوں۔ 2 منٹ آپ کا لوں گا تاکہ میری بات آسانی سے پہنچ جائے اور نوجوان دوست بھی میری بات کو سمجھ جائیں، بزرگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصبغ ابن نباتا مولائے کائنات کا عظیم ترین اور خاص شاگرد، اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ رجال کشی جو ہمارے مسلک کی پہلی علم رجال کی کتاب ہے، علامہ کشی نے جو علماء کے 6 طبقے قائم کیے جو حدیثیں نقل کرتے ہیں، ان حدیثوں کو جانچا پرکھا جاتا ہے علم رجال کے حوالے سے۔ اس میں پہلے طبقے میں جناب سلمان، جناب عمار، جناب ابوذر، جناب مقداد اور جناب حارث ابن حمدان، یہ پہلے طبقے کے راویان حدیث ہے۔ جو روایت دے تو اس میں چون چرا نہیں کرنا، فوراً مان لینا ہے آپ کو۔ دوسرے طبقے میں جناب سعصع ابن سوحان پہلا نام، جناب محمد ابن ابی بکر، یہ وہ شخصیت ہے جسے علی نے اپنا بیٹا کہا تھا۔ نام آپ سنی چکے، والد کا بھی نام آپ نے سن لیا۔ اب اگر میں جملہ کہوں تو شاید اپنی جگہ پہ حق بجانب ہوں گا۔ ابو بکر کا بیٹا تھا، محمد نام تھا، علی نے کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا اپنا کیوں کہا؟ کہ جہاں رشتہ ولایت جڑ جائے تو پھر کسی کا بھی ہو وہ ہمارا ہوتا، اس پائے کا عالم۔ تیسرا نام جناب اصبغ ابن نباتا، چوتھا نام جناب ہاشم مرقال، یہ طبقے کے دوسرے طبقے کے راویان حدیث کے نام ہیں۔ اصبغ ابن نباتا جو دوسرے طبقے کا راوی ہے علم رجال کی نظروں میں، وہ کہتا ہے میں ایک دن گزر رہا تھا راہ سے، اچانک میری نظر پڑی اہل بیت کے گھر کی طرف۔ میں نے دیکھا ابو عبیدہ کھڑے ہیں اور کائنات کا مختار بیٹھا ہے، امیر المؤمنین۔ اب جملہ سنیے، جناب مختار کے حوالے سے اس صفائی کے بعد سارے شکوک کا ازالہ ہو جائے گا۔ آج کیا کہا جاتا ہے کہ وہ محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، چوتھے امام کو نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے ہوتے امام سے پرمیشن لینے جاتے، امام نے اجازت دی نہیں، اپنے طور پہ انتقام کا کام اسٹارٹ کر دیا، لہٰذا مختار حق بجانب نہیں ہے۔ آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اگر پہنچ جائے ایک ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دے۔ جناب اصبغ ابن نباتا فرماتے انی رأیت المختار علی فخذ امیر المؤمنین وہو یمسح راسہ وجبینہ ویقول یا کیس یا کیس یا کیس۔ اصبغ کہتا ہے ایک دن میں راستے سے گزرا، میں نے دیکھا حیدر کرار کا زانو تھا اور اس پر مختار بیٹھا تھا، حیدر کرار کا زانو تھا اس پر مختار بیٹھا تھا۔ علی کیا کر رہے تھے؟ کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی رخساروں کو چومتے تھے اور بار بار کہتے تھے اے عقل والے، اے عقل والے، اے عقل والے، اما عقل کل جسے عقل مند کہہ دے۔
کیس یا کیس یا کیس، عقل کل مختار کو زانو پر بٹھائے ہے، اور کبھی ماتھے کو چومتی ہے، کبھی رخساروں کو چومتی ہے، اور بار بار کہتی ہے او عقل والے، او عقل والے، تو میرے بچے کا انتقام لے گا، تو میرے بچے کا انتقام لے گا، تو میرے بچے کا انتقام لے گا۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، اما جب سپریم کورٹ نے پرمیشن دے دی، ہائی کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سید الائمہ نے کہہ دیا کہ تو انتقام لے گا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ مختار جا کر امام سے پوچھے؟ سپر اتھارٹی نے کہہ دیا، فقہ کے سپریم لیڈر نے کہہ دیا، تو اب معاملہ یہ نہیں رہ گیا کہ مختار جاتے چوتھے امام سے کہتے، اور جو جاسوس لگے ہوئے تھے پھر وہ جاسوس کیا کرتے؟ تو حالات بھی تو تھے۔ عقل مند کیوں کہا تھا مولا نے؟ انتقام وہی لے سکتا ہے جو قاتلوں کو ڈھونڈنے کا بھی جذبہ رکھتا ہو اور جس کے دل میں غصہ ہو۔ جانتے ہیں اس غصے کی حالت کیا تھی؟ روایات کہتی ہے 2,83,023 دشمنان حسین کو مارا ہے مختار نے۔ کتنے؟ 2,83,023۔ اور عالم یہ تھا کہ جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ علی نے پسے پشت ایک ذخیرہ رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے مختار، جو قاتلان حسین سے بدلہ لے گا، تو جانتے ہیں کربلا سے پہلے ابن زیاد نے کیا کیا؟ مختار کو قید خانے میں ڈال دیا۔ مختار قید خانے میں تھے، ایک دن ابن زیاد نے بلا لیا، علی کی شان میں سب و شتم کرنے لگا، علی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ مختار نے کہا زبان کو لگام دے ورنہ ابھی تیری زبان کھینچ لوں گا۔ کہا مختار تو میرا کیا بگاڑے گا، میں تجھے ابھی مار دوں گا۔ مختار نے کہا لگایا کہ تو مجھے مارے گا، مجھے تو موت نہیں مار سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ میرے سچے مولا نے کہا تھا جب تک 2,83,000 اللہ مار نہ دے گا یا مجھ سے میرے سچے مولا نے کہا تھا موت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک 2,83,023 ملعونوں کو تو مار نہ دے گا۔ تو مجھے مارے گا؟ نہیں مار سکتا۔ اب دیکھیں جب دو لوگوں میں بات ہو رہی ہو، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے تبھی تو پڑھ پا رہا ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں چلیے کوئی بات پڑھی ہے مولانا نے تبھی تو یہ مجمع واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہے، نہ ہوتی تو آپ کیوں کرتے؟ تو جب دلیلوں کی بات ہو تو جب تک دلیل ہوتی ہے سامنے والے کے پاس تب تک دلیلوں کی بات کرتا ہے، لیکن اگر آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ سامنے پڑی ہوئی چیز سامنے والے کو اٹھا کے مار دے، اس کا مطلب احساس شکست۔ اب میں دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا، تبھی تو ظلم پہ آمادہ ہوا۔ یہ کئی مکالمے ہیں، اب وہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا، کم سے کم 5-6 مجلسیں ہو تب جناب مختار کی شخصیت کا تعارف ہو۔ الگ الگ موقعوں پہ ایک دن ابن زیاد سے مکالمہ ہو رہا تھا، جیسے ہی مختار کو دربار میں لایا گیا تو مختار کا چہرہ دیکھ کے ابن زیاد نے کہا، نام جانتے ابن زیاد کا کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، یہ پورا نام ہے اس کا۔ لیکن سب سے بڑا کمال یہ تھا 7 مکالمے میں جانتا ہوں میری نظر میں ہے جناب مختار اور ابن زیاد کے، ایک بھی مکالمے میں جناب مختار نے اس کو عبید اللہ نہیں کہا۔ جیسے اسی موقع پہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، جب اس نے جناب مختار پر الزام لگایا
مختار سامنے کھڑے، اب بات ہو رہی ہے آپس میں. اس نے مختار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا کافر. استغفر اللہ، روایت کا جملہ ہے تو نقل کر رہا ہوں، ورنہ شاید یہ جملہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے. یا زندیق، او کافر. کفر کہہ رہا ہے مختار سے، او کافر. یا زندیق، او بے دین. اب آپ کی نظروں میں اگر تاریخ ہو اور گزشتہ سال کا محرم ہو تو مجھے جملہ پڑھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. 1990 میں پاکستان کی زمین پر مرحوم علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب قبلہ نے سپاہ صحابہ کا جنازہ نکال دیا تھا. ذہنوں میں ہوگا، یہ دب گئی تھی، اس کا وجود نہیں تھا. پچھلے سال یہ سپاہ پھر واپس آ گئی. اس نے 19 محرم کو کراچی کی سڑکوں کو کالا کر دیا جلوس نکال کر، جس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے، یزید امیر کے نعرے لگے، اور بھی نہ جانے کیا کیا بدتمیزیاں ہوئی. وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہوگا. آپ نے سوچا کہ یہ جو یزید کا جلوس لے کے چلے تھے، اب تک تو ہم سے کہتے تھے جلوس نکالنا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، اور کل خود ہی جلوس لے کے نکل گئے. تو جب یہ یزید کا جلوس لے کے نکلے، ذہنوں میں آپ کے ہوگا اچھی طرح، تو انہوں نے یزید کو امیر بھی کہا، رحمت اللہ بھی کہا، رضی اللہ بھی کہا. ایک جملہ غالباً جلال پور کی سرزمین پہ پڑھ چکا ہوں، اگر وہاں کے مومنین ہوں گے ان کے ذہنوں میں ہوگا. جب ان لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہا، میرا دل باغ باغ ہو گیا. مرحوم علامہ ناصر عباس کہا کرتے تھے اچھا ہوا تم نے یزید کو رضی اللہ کہا، رضی اللہ کی اوقات کا پتہ تو چلا. کیسوں کیسوں کو کہا جاتا ہے. تو کھڑے، اب یہ سامنے ابن زیاد، ادھر جناب مختار. ابن زیاد نے یزید کو ایک لفظ کے ذریعے سے یاد کیا، میں وہ نہیں کہہ سکتا، میں جملے کو بدل رہا ہوں. یا کافر، یا زندیق، انت تثیر الناس ان امیر المفسدین. اس نے امیر المومنین کہا تھا، مگر میں یزید جیسے کو امیر المومنین تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں نے مفسدین کہا. تو ہے جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور یزید کی طرف سے لوگوں کو حسین کی طرف لے کے جا رہا ہے، حالانکہ وہ امیر ہے. جیسے ہی جناب مختار نے یہ جملہ سنا، روایت کہتی ہے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹنے لگے. اب ابن زیاد بھی دیکھ رہا ہے، سارا کا سارا دربار بھی دیکھ رہا ہے. ابن زیاد نے کہا مختار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہنسے کیوں ہو اور ہنسنے کے بعد لبوں کو کیوں کاٹا؟ جانتے ہیں جناب مختار نے کیا فرمایا؟ اما زہ کی لے یقینی انی من محبی امیر المؤمنین الکاملین. مسکرایا اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے کافر کہا، مجھے یقین ہو گیا میں علی کا سچا چاہنے والا ہوں. آدھا جملہ پڑھا میں نے، مکمل نہیں پڑھا. اب جملے کو مکمل کر رہا ہوں. اب دیکھوں گا اپنی طاقت سے میں پڑھتا ہوں آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں جملہ کہاں تک پہنچتا ہے. اب دوسرا جملہ جناب مختار نے کہا کہ جو میں نے لبوں کو چبایا ہے، لبوں کو چبانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ من لم یکفر فی محبت امیر المومنین لیس بکامل الایمان، او بدبخت جسے علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے وہ مکمل ایمان والا ہے ہی نہیں. اب جلوس یاد کیجئے جو پاکستان میں نکلا، شیعہ کافر، شیعہ کافر نکل گیا. یقین جانیے جو حضرات مجالس پڑھتے ہیں، ذاکرین، علماء، خطبہ، شعراء، ہر آدمی پریشان تھا. 5 سے 7 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا جلوس میں، اور جو اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے رپورٹس آئی تو وہ دل دہلا دینے والی تھی.
7 لاکھ لوگ اس طرح سے کراچی کی سڑکوں پر نکل آئے، اور اب دیکھیں شیعوں کے ساتھ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، شیعہ اپنی جان کیسے بچائیں گے۔ انہوں نے پھر کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیا۔ جناب مختار شاید مستقبل کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے یزید کے نمائندے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جسے علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے اس کا تو ایمان مکمل ہے ہی نہیں، تم نے کافر کہا۔ مرحوم علامہ عرفان رابدی کے سامنے جب عزا خانوں کی دیواروں پر یہ جملے لکھے گئے تو کچھ نوجوان غصے میں آئے، اور آ کے انہوں نے مولانا سے کہا کہ سرکار دیکھو ابھی رنگ و روغن کرایا تھا، ابھی عزا خانے کی دیواروں کو کالا کر دیا، شیعہ کافر شیعہ جہنمی، شیعہ کافر شیعہ جہنمی۔ انہوں نے کہا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل چاند نکل آئے گا، عباس کا علم سجے گا، علم اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اے پروردگار ہمیں نہیں پتا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پروردگار تجھے صاحب علم کا واسطہ جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا ہمیں بنا۔ کہہ رہے ہو لکھو، لکھتے رہو، کوئلے سے نہیں کسی اور چیز سے لکھ دو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ من لم یکفر فی محبت امیر المومنین لیس بکامل الایمان، جسے محبت علی میں کافر نہ کہا گیا اس کا تو ایمان کامل ہے ہی نہیں، تو تمہارے لیے تو سند ہو گئی۔ انہوں نے تمہیں کافر کہا، تم پکے ایمان والے ہو، سچے ایمان والے ہو، کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ تم کافر ہو، تو اس میں زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو ہے نہیں، یہ نسلیں تو وہی ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا۔ بس علم اٹھاؤ اور دعا کرو، کیا کہ جیسے کافر ابو طالب تھے ویسا ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا۔ اللہ اکبر، اب میں تو مکمل پڑھ چکا، ویسا کا مسلمان انہیں بنا۔ اور انہوں نے جو لکھا ہے شیعہ کافر شیعہ جہنمی، اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عباس کا علم اٹھا کے اللہ سے کہو اے پروردگار ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، جہاں ابو طالب ان کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا بس بہت زیادہ کچھ کہنے بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، چھوٹی سی دعا کیجئے۔ اب جیسے ہی ابن زیاد نے مختار کو کافر و زندیق کہا، غصہ آنا چاہیے تھا، غصہ نہیں آیا، ہنسے اور ہنس کے کہا اما زہے کی، میری مسکراہٹ میرا ہنسنا اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کامل الایمان ہوں، کیونکہ تم جیسا جسے بے ایمان کہے گا، تمہارے یہاں تو ایمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ جو میں نے لب کو چبایا ہے یہ اس لیے چبایا من لم یکفر فی محبت امیر المؤمنین لیس بکامل الایمان، جسے محبت علی میں کافر نہ کہا گیا اس کا تو ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ تو نے مجھے کافر کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں کامل الایمان ہوں۔ اما تعصفی علی نسبت کا، اور یہ جو تو نے ابتدائے کلام میں کہا کہ یزید استغفر اللہ مومنین کا امیر ہے، اب جناب مختار کی دلیل سنیے، اگر دلیل سے متفق ہو ایک ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دے، اٹھتا ہوا ہاتھ میری خطابت کو داد نہیں ہوگا، مختار کے حق میں گواہی ہوگی۔ اما تعصفی علی نسبتک الخمار الذی اللعب بالقرود والکلاب بعمارت المومنین، او بدبخت تو نے جس شرابی کو کتے بندروں سے کھیلنے والے کو مومنین کا امیر بتایا، ایک مومن دکھا جو یزید کو اپنا امیر مانتا ہو۔
اب جب یہ جملہ مختار نے کہا، سامنے والے پہ جواب تو تھا نہیں. ایک تخت کے سامنے میز رکھی تھی، ٹیبل، اس کے اوپر دوات تھی. اس زمانے میں پتھر کی یا کانچ کی جیسی بھی ہو دوات رکھی تھی. ابن زیاد کے پاس جواب تو تھا نہیں، اس نے دوات اٹھائی اور جناب مختار کے چہرے پر ماری. روایت کہتی ہے کہ آنکھ کے اوپر آ کے دوات لگی، خون بہنے لگا، آنکھ زخمی ہوئی. اس چوٹ کا اثر یہ ہوا کہ مختار ہنسنے لگے. ابھی مسکراہٹ تھی، اب قہقہا لگایا مختار نے، کھل کے ہنسے. سارا دربار نظارہ دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں چوٹ نے زیادہ اثر کر دیا، دماغ خراب ہو گیا، استغفر اللہ، پاگل ہو گیا، دماغ چل گیا. نہ جانے چوٹ کا اثر کتنا گہرا دماغ پہ ہوا کہ مختار ابھی تک تو مسکرایا تھا، لبوں کو چبا رہا تھا، ابھی قہقہا مار کے ہنس رہا ہے. جیسے ہی ابن زیاد نے مختار کو قہقہا لگاتے دیکھا، چہرہ فق ہو گیا. کہتا مختار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے اس طرح سے. تو جانتے ہیں جناب مختار نے کیا کہا؟ کہ جتنے زخم لگانا ہو اور لگا لے، اور دل میں کوئی ارمان ہو وہ بھی نکال لے. ابن زیاد کہتا ہے مختار میرے قبضے میں جو آ جاتا ہے وہ رحم کی بھیک مانگتا ہے، رحم کی اپیل کرتا ہے. تو عجیب آدمی ہے جو تو مجھ سے کہہ رہا کہ اگر اور زخم لگانا ہے لگا لے، دل کے سارے ارمان نکال لے. تو جناب مختار نے جواب دیا کما تدین و تدان، اور تو اندھا ہے میں اندھا نہیں. آج جہاں تو ہے کل وہاں میں ہوں گا. تو جہاں پہ آج ہے میں وہاں ہوں گا. اگلا جملہ کیا بنتا تھا؟ جہاں میں ہوں وہاں تو ہوگا. مگر یہ نہیں کہا مختار نے، کہ جہاں تو ہے وہاں میں ہوں گا اور تو میرے قدموں میں ہوگا. مجلس تو میں ساری پڑھ گیا، شاید آپ نے ابھی تک غور نہیں کیا. اب یا تو تاریخ پڑھی نہیں جاتی ممبروں سے، یا مجمع کو تاریخ سننے کی عادت نہیں. جناب مختار نے کیا کہا؟ تو میرے قدموں میں ہوگا. وقت نے کروٹ بدلی، 67 ہجری آئی، عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے آیا. مختار تخت پہ ہے، اپنا پاؤں اٹھایا، اس کے منہ پر رکھا، جیسے کسی ذلیل کو کچلا جاتا ہے ایسے پاؤں اٹھایا، اس کے چہرے پہ رکھا، اور جناب مختار اپنے جوتے سے اس کا منہ کچلنے لگے. منہ کچلا. ساری مجلس بھول جائیے گا، مختار کا جملہ یاد رکھیے گا. بدبخت کا منہ کچلا اور پھر غصے میں اپنا پیر ہٹایا. ورما نعلہ نحو الغلام، جیسے کوئی نجس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا ٹھوکر مارتا ہے، ایسے اپنی جوتی کو اچھالا غلام کی طرف. جوتی گئی غلام کے پاس. کیا کروں؟ کہ غسل ہو، اسے پاک کر کے لا. میں تو سمجھ رہا تھا جملہ پہنچ جائے گا، محنت مجھے کرنا نہیں پڑے گی. غسل ہو، پاک کر کے لا. کہ مختار کیوں؟ کہ فَإِنِّي وَضَعْتُهُ عَلَى وَجْهِ كَافِرٍ، کیونکہ میں نے ایک نجس کافر کے منہ پر جوتے کو رکھا، نجس ہو گیا. مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد. اب آہستہ آہستہ وقت بھی لگ بھگ گزرتا جا رہا ہے، باقی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن بہرحال ایک تحفہ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں. پاک کر کے لا. کیوں؟ فَإِنِّي وَضَعْتُهُ عَلَى وَجْهِ كَافِرٍ نجس، کیونکہ میں نے نجس کافر کے منہ پہ اس جوتی کو رکھا ہے، یہ نجس ہو گئی. یہ ہے مختار کا جذبہ انتقام.
جب امارت ملی ہے جناب مختار کو، 14 ربیع الاول کو مختار نے خروج کیا ہے، 16 کو کوفے کی حکومت مختار کے ہاتھ میں آئی ہے، 16 ربیع الاول کو پہلے قاتل کو مختار نے مارا ہے، اور 66 ہجری میں یہ کارنامہ شروع ہوا، 67 ہجری 14 رمضان المبارک کو جناب مختار کی شہادت ہو گئی۔ ربیع الاول سے ربیع الاول 6 مہینہ 12 مہینے، اور ربیع الاول کے بعد سے لے کے ماہ مبارک رمضان تک 6 مہینہ، 18 مہینے۔ 18 مہینے میں 2,83,023 ملعونوں کو ڈھونڈنا، گرفتار کرنا، مارنا اور کاٹ کے سر مولا کی بارگاہ میں بھیجنا، یہ سارا کارنامہ مختار کا صرف 18 مہینے میں تھا۔ ممبر پہ آئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ایک طویل و عریض خطبہ جناب مختار نے دیا، مجھے نہ خطبہ پڑھنا ہے، صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے جو جناب مختار نے زور دے کے کہا تھا اپنے خطبے کے درمیان۔ یہ جو میں نے مدت بتائی ہے نا آپ کو 18 مہینے، اسی میں مختار نے قلاقمہ کیا ہے کفر کا۔ ارشاد فرماتے ہیں مدت لنا غایت ورفعت لنا رایت فقیلا للرایت ارفعوها ولا تضیعوها۔ جناب مختار اپنے سپاہیوں سے کہتے تھے کہ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ کیا اتنا یقین کسی کا ہو سکتا ہے اپنے امام پر جو مختار کا تھا؟ فرماتے ہیں وقت بہت کم ہے، مدت لنا غایت، چھوٹی سی مدت ہے میرے پاس۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ رفعت لنا رایت، مجھ سے لشکر اسلام کے علمبردار نے وعدہ لیا ہے، مختار علم کو ہمیشہ بلند رکھنا، جھکنے نہ پائے۔ میں علی کو زبان دے چکا ہوں کہ علی کا علم جھکے گا نہیں۔ میں نے ایک جملہ صرف اس خطبے کا آپ کے ہدیہ سماعت کیا، چونکہ وقت لگ بھگ ختم ہونے والا ہے اور بہت طویل گفتگو کا میں بھی عادی نہیں، 50-55 منٹ پڑھنے کا عادی ہوں، تو لگ بھگ اپنے وقت کے قریب آ رہا ہوں۔ آخری مرحلہ سنبھالیے گا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ بہت کم وقت ہے، علم کو بلند رکھنا ہے اور اسی میں قاتلوں سے انتقام لینا ہے۔ 7 محرم آپ کے ذہنوں میں ہوگی اسی سال، افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا، ابھی بھی قبضہ کیا ہوئے سرکار بنا چکے ہیں اپنی۔ 7 محرم کو قندھار کے چوراہے پر جو پرچم امام حسین و مولا عباس کے نام کا لگا ہوا تھا، طالبانی آئے، انہوں نے ایک ایک پرچم کو نکالا۔ عزاداری نہیں ہوگی، عزاداری نہیں کرنے دیں گے۔ اب جس کے دل میں علم کی محبت ہوتی ہے وہی تو تڑپتا ہے۔ بتائیے دنیا میں کسی کی آواز اٹھی؟ ایک تھا مرد میدان جو ایران میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے مگر زبان میں اتنی طاقت ہے، اگر فتویٰ دے دے تو دنیا کو ہلا دے۔ اب شیعوں میں تو نام لینے کی ضرورت رہ نہیں گئی، سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مرجع وقت نے دیکھا کہ افغانستان میں علم نکالا گیا جو چوراہے پر لگا تھا، اسے اتار دیا گیا، مختار کے وارث نے اللہ فوراً طالبان سے بات کی، خبردار علم جہاں سے اتارا ہے وہیں لگ جانا چاہیے۔ بڑی بڑی طاقتیں جن کے سامنے ہتھیار ڈال کر بھاگ چکی ہوں، 1999 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہونے کے بعد فوراً بش نے افغانستان پہ حملہ کیا،
اس وقت سے یہ مرد مجاہد بول رہا تھا حملہ نہ کرنا. دو طرح کا طالبان ہے، ایک نرم طالبان، ایک گرم طالبان. سنا ہوگا، بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا. امریکہ نے 22 سال تک مزاحمت کرنے کے بعد جب افغانستان کو چھوڑا تو یہی کہہ کے چھوڑا کہ طالبان دو طرح کا ہے، ایک نرم ہے ایک گرم ہے. اب جملہ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا. یہ ہے نائب امام، یہ ہے وقت کا مرجع، یہ ہے اجتہاد کے سسٹم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ، اما جس کی نظریں 20 سال آگے دیکھ رہی ہوں تو سوچو اس کا امام کہاں کہاں دیکھتا ہوگا. ہتھیار ڈالے، امریکہ بھاگا. آیت اللہ خامنہئی نے دیکھا، علم نکالے گئے، علم ہٹائے گئے، فوراً فون کیا کہ یہ علم ہمارے جد کا ہے، جہاں سے نکلا ہے وہیں نظر آنا چاہیے، اور اگر شیعوں کی طرف انگلی اٹھی تو پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، تم بربادی کے ذمہ دار ہوگے. اتنا کہا. 8 محرم گزری، 9 محرم کا دن تھا. جو طالبان عباس کے علم کو اتار رہا تھا 9 محرم کو، وہی طالبان علم لے کے چلا. یار لگایا اسی جگہ پر. اب یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے؟ صرف ایک مصلحت کی وجہ سے. بہت سے کم علم لوگوں نے محرم میں بھی کہی یہ بات، محرم کے بعد بھی کہی کہ دیکھیے ایک حکومت سے تعلقات سازگار کرنے کے چکر میں ایران یہ بھول گیا کہ یہ ظالم ہے اور ان کو تو برباد کرنا تھا. ایران نے برباد کرنے کے بجائے ان سے سمجھوتا کر لیا. تو میں نے اس وقت بھی جملہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ایران نے سمجھوتا اس لیے نہیں کیا کہ ظالم سے ڈر گیا. ایران یہ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو نشانے ظلم بنائے جائیں گے، لہٰذا انہیں بچانا واجب ہے. اب جب کسی نے آیت اللہ خامنہئی سے کہا کہ اسی طالبان نے ہزاروں شیعوں کو مارا، ان کا انتقام کون لے گا؟ تو آیت اللہ خامنہئی نے کہا انتقام ہم تھوڑے ہی لیں گے، ہے کوئی جو پردے میں ہے جو ظالموں کو قبروں سے نکالے گا. تو اگر امام کی آمد کا یقین ہے تو امام پہ بھروسہ بھی تو رکھیے. مختار کہتے ہم سے وعدہ لیا گیا کہ علم کو بلند رکھنا. آہستہ آہستہ وقت گزرا ہے اور جناب مختار نے اسی خطبے کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وَلَا أُحْرِقَنَّ بِالْمِسْرَ دُبُرًا. یاد رکھنا کسی ظالم کا گھر بچنے نہیں پائے گا، آگ لگا دوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد وآلہ. وقت نماز آ گیا، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. خبردار کوئی ظالم مطمئن ہو کہ گھر میں نہ بیٹھے. وَلَا أُحْرِقَنَّ بِالْمِسْرَ دُبُرًا. تمہارے گھروں میں آگ لگاؤں گا. کسی نے جناب مختار سے کہا مختار گھروں میں آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب مختار نے کہا پھر خیموں میں آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ظالموں نے خیام اہل بیت میں بھی تو آگ لگائی تھی. گھروں میں آگ لگانے کی وجوہات جو علماء نے لکھی ہے اس میں ایک وجہ جناب مختار نے یہ بھی بیان فرمائی
امام کا ایک اونٹ تھا جس پر امام کے عطر سوار رہتے تھے، جو خوشبو امام لگاتے تھے۔ جب امام کا گلا کاٹا گیا، اونٹ بھی کچھ لوگوں نے لوٹا، کوفے لے کے گئے، اس کو نہر کیا، اور کچھ گھروں میں اس کا گوشت بانٹا گیا جو پکایا گیا تھا۔ مختار نے جاسوس چھوڑے کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ کس کس نے اس اونٹ کو کاٹا تھا۔ جاسوس گئے، گھروں پہ نشان لگا کے آ گئے، اس نے کاٹا، اس نے 40 گھروں پہ جاسوسوں نے نشان لگایا۔ رات کا اندھیرا ہوا، مختار نے کہا جا کے گھروں میں آگ لگاؤ تاکہ ان ظالموں کو احساس رہے کہ آل محمد کے گھر جلانے سے پہلے سوچ لینا کہ پیچھے کوئی مختار بھی ہے جو آنے والا ہے۔ سارے ظالموں کو آگ لگائی۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب کوئی قاتل گرفتار ہوتا تھا، دربار میں آتا تھا، تو مختار کا دربار نہیں رہتا تھا، امام باڑہ بن جاتا تھا۔ اتنا ماتم ہوتا تھا، اتنا گریہ ہوتا تھا، آنسوؤں کا سیلاب۔ اور روایات کہتی ہیں کہ قاتل حسین، قاتل جناب علی اکبر، جب یہ قاتل گرفتار ہو کے آئے ہیں تو یہ دربار سے کئی بار بھاگے ہیں۔ مختار مارتا نہیں تھا، پہلے پوچھتا تھا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا، تو جب قاتل بتاتے تھے تو درباری روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے، دربار سے بھاگ جاتے تھے، پھر گرفتار ہوتے تھے، پھر لائے جاتے تھے، پھر احوال پوچھتے تھے۔ یہ جو مجلسوں میں مصائب پڑھے جاتے ہیں، یہ جناب مختار کی محنت ہے۔ اگر مختار نے اسے قلم بند نہ کرایا ہوتا، آج آپ کے پاس رونے کا ذخیرہ نہ ہوتا۔ میں جب مجلس کے لیے آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں کس کے مصائب پڑھوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب بات آ گئی ہے تو بس میں فیصلہ کر چکا، مولا کی طرف سے ہدایت ہو گئی کہ قاتل کی زبانی پتہ تو چلے کہ درباروں میں ہوا کیا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ جناب علی اکبر کا قاتل مرہ انس یہ گرفتار ہو کے جب دربار مختار میں آئے تو مختار نے مرہ سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مرہ نے ہاتھ جوڑے کہتا مختار میں نہیں بتا سکتا، میں نے سارے مصائب پڑھ دیے، شاید آپ کو احساس نہیں ہوا۔ قاتل ہے جس نے کلیجے پر نیزہ مارا تھا۔ مختار پوچھ رہے تو کہتا مجھے معاف کر، میں بتا نہیں سکتا، میرا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس کا قاتل احوال شہادت بیان کرتے کانپ جائے، اس کے باپ نے کیسے دیکھا ہوگا، اس کی ماں نے سینے کا زخم کیسے دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شعیب بھائی اور ان کے برادران سے کیا کہوں اور کن جملوں میں تعزیت ادا کروں۔ ابھی آپ نے عزادار بھائی سے تعزیتی کلام سنا، بزرگوار سے تعزیتی کلام سنا، ہر آدمی مرحوم کی تعریف کرتا ہوا آیا۔ بڑے زبردست انسان تھے، بہترین انسان تھے، خدا غریق رحمت کرے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے وہ اچھا انسان کیا مجلسوں میں نہ بیٹھا ہوگا؟ کیا حسین کی مصیبت پہ نہ رویا ہوگا؟ کیا اکبر کے قاتل پہ اس نے لعنت نہ کی ہوگی؟ میں محرم کے علاوہ کبھی یہ مصائب نہیں پڑھتا، محرم میں بھی احتیاط کرتا ہوں کہ نہ پڑھوں، مگر ایک سلسلہ ہے مداحی اہل بیت کا۔ ان کے دادا بھی مرثیہ خان تھے، ذاکری کرتے تھے، ان کے بھائی وہ بھی مرثیہ خان ہے، وہ بھی مرثیے پڑھتے ہیں۔ خدا آگے نسل میں بھی اس سلسلے کو قائم رکھے کہ مولا کے ذاکر اس نسل میں پیدا ہوں۔ اللہ ہر آدمی کے بچوں کو
مولا کا ذاکر بنائے، باعمل ذاکر بنائے، دین کا پابند ذاکر بنائے۔ مرہ کھڑا ہے دربار میں، کیا کیا تو نے کربلا میں؟ مرہ کہتا ہے جب اکبر نے حملہ کیا تو فوج کو پچھاڑ دیا۔ عمر سعد میرے پاس آیا، آ کے کہتا ہے یہ ہاشمی نوجوان ہے، ایسے قبضے میں نہیں آئے گا، کہیں کمین گاہ میں چھپ کے حملہ کر۔ مرہ کہتا مختار میں نے عمر سعد سے کہا اکیلے حملہ نہیں کروں گا، یہ علی کا پوتا ہے۔ کہ پھر؟ کہ میں انس کو بھی ساتھ رکھوں گا۔ کہ وہ تیری مرضی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ انس اور مرہ کی ملاقات ہوئی۔ مرہ کہتا کہ کمین گاہ میں چھپ جاتے ہیں، آگے سے اکبر کے سینے پہ تو حملہ کرنا اور پیچھے سے اکبر کے سینے پہ میں حملہ کروں گا۔ اکثر میں سوچتا تھا کہ برچھی ٹوٹی کیسے ہے؟ کیا سینے میں اتنی طاقت ہے کہ برچھی کی انہی کو توڑ ڈالے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ لیکن جب مختار نامہ پڑھا، مرہ کہتا ہم دونوں کمین گاہ میں چھپ گئے، فوج اکبر کو گھیر کے وہاں تک لے کے آئی۔ مرہ کہتا ہے آگے کمین گاہ میں انس تھا، اکبر کا دھیان فوج کی طرف تھا، کمین گاہ کی طرف نہیں۔ انس نکلا، اس نے اکبر کے کلیجے پر نیزہ مارا۔ صاحبان اولاد تشریف فرمائیں، اپنے جوان بچوں کا تصور کر کے علی اکبر کی مصیبت کا اندازہ لگائیے۔ مرہ کہتا ہے کہ انس کا نیزہ دل سے پار ہو کے کمر کی طرف نکلا۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کے سینے پر حملہ ہو تو سنبھل تو نہیں پائے گا۔ کہتا جب میں نے دیکھ لیا کہ اکبر نڈھال ہو گئے، پیچھے سے میں نکلا اور برابر اسی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا، کمر کی طرف سے میرا نیزہ سینے کے پار نکلا۔ اب دو نیزے ہیں ایسے، ایک سینے سے کمر کی طرف ہے، ایک کمر سے سینے کی طرف ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ ہلکی سی چوٹ لگ جائے، کسی کا دھوکے سے اس پہ ہاتھ لگ جائے، کتنا تڑپتے ہیں آپ۔ مرہ کہتا ہے کہ جب نیزے آر پار ہو گئے مجھے شرارت سوجھی، میں نے نیزے کو گھمانا شروع کیا، بس جیسے جیسے نیزہ گھومتا تھا حسین کا لاڈلا اے بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس ختم کر رہا ہوں سارے مصائب۔ کہتا میں نے نیزے کو گردش دی، گھمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے نیزے ایسے آر پار نکلے، انیاں اس طرح سے ہے نا، جب نیزہ گھومے گا تو انی گھومے گی۔ کہتا ادھر انس نے نیزے کو کھینچا، ادھر میں نے نیزے کو کھینچا۔ جب دونوں انیاں کلیجے کے پاس آئیں، آپس میں انیاں ٹکرائیں، میں نیزے کو کھینچ رہا تھا، میرا نیزہ باہر نہیں آیا۔ انس اپنا نیزہ کھینچ رہا تھا، اس کا نیزہ باہر نہیں آیا۔ اب جو میں نے نیزے کو جھٹکا دیا، میرا نیزہ ٹوٹا۔ اکبر نے بابا سے کہا علیک منی السلام۔ بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے۔ ابھی آپ نے سنا پیشانی میں بھی دور دراز کے لوگ جنازہ اٹھانے کے لیے آئے۔ آخری جملہ تعزیتی انداز سے کہہ رہا ہوں، جتنا رونا ہو رو لیجئے گا، مرحوم کے بچوں کو پرسہ دے لیجئے گا، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے دیجئے گا۔ کیا ہوا جنازے کا عالم کہ دور دراز کے لوگ آ گئے، کسی نے آگے سے جنازہ اٹھایا، کسی نے پیچھے سے اٹھایا، کاندھا بدلتے ہوئے قبرستان لے گئے ہوں گے، مگر ہائے غربت حسین، اکبر کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے پاؤں پکڑا، خیمے کے قریب اے لیلا تیرا لال مقتل سے آ گیا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا جو بھی ثواب معین کیا اس سے مرحوم کی روح کو شاد فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا ہم میں جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اس منحوس بیماری کا خاتمہ فرما، زندگی اتنی دراز کر کے روضہ مبطہر حسین کی زیارت کر سکے، تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے پروردگار، زہرا کی اولاد کے شاندار عالی شان مزار تعمیر ہیں، مشہد میں ہو، کاظمین میں ہو، نجف ہو، کربلا ہو، مگر خود فاطمہ زہرا کی قبر بے سر و سامان، بے سائبان، جنت البقیع میں پروردگار عالی شان روضہ فاطمہ کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شہنشاہ حسین ابن مہدی حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمان۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔